نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین و طاہرین و اطرتہ و ذریتہ و آلہ و صحبہ و خلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توفیق اور اس کے فضل و رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ رب کائنات کی توفیق فضل و رحمت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی، اور اسی کی توفیق سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نے ہدیتاً تحفتاً درود اسلام پیش کیا۔ رب کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع عالم الغیب کے لفظ پر ہے اور اطلاع بالغیب، انباء الغیب کا فرق بتانا، یہ آج کا میرا موضوع اور عنوان ہے کہ آیا قرآن مجید کی روشنی میں عالم الغیب کا لفظ آپ اللہ کے سوا پیغمبروں کے لیے اور خصوصاً سید الانبیاء فخر کائنات وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ اب بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ تو سامعین حضرات، بات شروع میں کروں گا اس موضوع پر، آپ اس کو غور و فکر سے سنیں۔ تمہیداً بعد میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے مکاتب فکروں کے مسالک کے علماء حضرات نے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ دیوبند جو ہیں وہ بریلویوں پر اور بریلوی جو ہیں وہ دیوبند پر تنقید کرتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ شرک کے فتوے زیادہ لگاتے ہیں۔ تو میں ان مسالکوں سے بالاتر ہو کر، ان گروہ بندیوں سے بالاتر ہو کر قرآن اور سنت کی نمائندگی کروں گا، اور قرآن مجید اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی وکالت کروں گا۔ یہ تو سب اپنے اپنے مکاتب اور اپنے اپنے گروہوں کی نمائندگی اور نمائش کرتے ہیں۔ ان کا فقط زمین پر فساد فی الارض پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اتحاد امت، وحدت امت اور اصلاح امت کرنا مقصود ہو۔ یہ ہرگز ان کا نہیں ہوتا مراد۔ تو سامعین حضرات، میں بات سٹارٹ کروں گا۔ میں نے جو آیت کا شرف حاصل کیا پڑھنے کا، اس آیت میں عالم الغیب کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی پیغمبر، حتیٰ کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ یعنی کہ غیب کا جاننا جو ہے یہ کسی نبی کے دسترست اور کسی پیغمبر کے تصرف میں نہیں ہے۔ غیب کا جاننے والا، تمام غیب کا مالک، تمام غیبوں کو، ہر ظاہر اور ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا خالق کائنات کی ذات ہے۔
ایک تو بات یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ عالم الغیب کا لفظ جو ہے یہ آپ اللہ رب غیب کے ساتھ جو عالم کا لفظ ہے یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ اور عالم الغیب کا مطلب اب یہ قرآن مجید کی آیت میں نفی کرائی گئی، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نفی کروائی گئی عالم الغیب کی۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم، آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ان دی خزائن اللہ، کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں یا میں خزانوں کا مالک ہوں، میرے پاس رب کے خزانے نہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، نہ ہی میں علم غیب رکھتا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو آگے الفاظ ہیں کہ ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کوئی نبی، کوئی رسل، حتیٰ کہ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے، غیب کے جاننے والے نہیں ہیں۔ غیب کا جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور عالم الغیب و شہادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حالانکہ اللہ کے لیے تو ہر چیز عیاں ہے، یہ بھی آپ کو سامعین حضرات بتا دوں کہ عالم الغیب و شہادہ سے جو مراد یہ مراد نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی چھپی ہوئی چیز ہے۔ عالم الغیب سے مراد و شہادہ سے مراد ہے کہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے جو چھپا ہے اس کے لیے عیاں ہے، اس کے لیے ہر چیز واضح ہے۔ تو جو میرے اور تمہارے لیے چھپی ہوئی چیز ہے اس کو جاننے والا ہے، اس کا مطلب عالم الغیب ہے۔ تو عالم الغیب کا لفظ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولیں گے، کسی نبی کے لیے نہیں بول سکتے، اور غیب کا جاننے والا بھی آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی مانیں گے۔ کسی نبی کو غیب پر خود تصرف جاننے والا، غیب کا خود جاننے والا نہیں سمجھیں گے۔ غیب کا ذاتی طور پر غیب کو جاننے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو خود جاننے والا ہو ہر چیز کو، اس کو عالم الغیب کا لفظ اس کے لیے خاص ہوتا ہے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے سے اطلاع بالغیب یا انباء الغیب کا لفظ بولا ہے، وہ جو خبریں اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے، اسباب وحی کے ذریعے سے مطلع کرتا ہے، اطلاع دیتا ہے، ان کو آپ اطلاع بالغیب کہیں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں، عرفی زبان میں علم غیب بولتے ہیں، حالانکہ وہ اطلاع بالغیب ہے۔ تو اطلاع بالغیب جو ہوتا ہے اس کو آپ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے جس کو خود کوئی جاننے والا ہو، اور خود جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسل نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بھی عالم الغیب اور علم غیب کے مالک نہیں ہے۔ علم غیب کا مالک صرف اللہ ہے، جو ہر چیز کو خود جاننے والا ہے، اور پیغمبروں کو اللہ اپنی وحی کے ذریعے غیب کی خبروں کو کھول دیتا ہے۔ تو آیا اب ایک تو موضوع یہ بات میں نے کلیئر کر دی کہ عالم الغیب اور علم غیب کا جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب عالم الغیب کی ذرا ایک دو اور آیتیں بھی میں پیش کر دوں، نفی ہے۔ قرآن نے دوسرے سورہ اعراف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولا کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نہ میں اپنی جان کا نفع نقصان کا مالک ہوں، اور اگر میں غیب کو جان لیتا تو بہت سی بھلائیوں کو میں اکٹھا کر لیتا،
اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، وما مسنی یسو. تو یہاں پر بھی ولا کنت عالم الغیبہ، یہاں بھی واضح کیٹاگوری طور پر الفاظ ہیں کہ اگر میں غیبوں کو عالم الغیب ہوتا، ولا کنت عالم الغیبہ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کو جان لیتا، تو بہت سی بلائیاں میں، یعنی کہ عالم الغیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے. ہاں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام غیب کی خبروں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. اطلاع بالغیب انبیاء کے لیے انبائی الغیب نوحی علیک کا لفظ ہم بول سکتے ہیں، جو وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب کی خبروں سے آگاہ کیا جاتا ہے. ان کے لیے غیب نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے غیب ہوتا ہے. ہمیں غیب کی خبروں سے مطلع فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. تو آیا اب یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العزت نے غیب کا جاننے کا تصرف تو کسی کو نہیں دیا. ہاں، غیب پر مطلع فرماتا ہے، جس کی قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں. میں ایک دو آیت پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یتبی من رسولی من یشاء. اس آیت میں اللہ نے پہلے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی جو غیب بتا دیا جائے وہ غیب تو نہیں ہوتا، جو ہمیں اگر حضور کو اللہ نے بتایا ان کے لیے غیب نہیں، تو جب ہمیں بتا دیا حضور نے تو پھر ہمارے لیے بھی غیب نہیں ہوا، تو پھر ہم بھی علم غیب رکھتے ہیں. اگر حضور کو بتانے سے آپ بتانے والے غیب کو علم غیب کہتے ہیں تو اس طرح تو ہم بھی علم غیب ہے، کیونکہ ہمیں بھی حضور نے خبریں دے دی ہیں. اس چیز کے دو جواب سن لیں اسی آیت سے. ایک تو آیت سے جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. قرآن مجید نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یتبی من رسولہ من یشاء. اللہ تعالیٰ عام لوگوں پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا، مطلع نہیں کرتا. ہاں، اپنے رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے، جس کو پسند فرما لے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ عام لوگوں پر تو وہ غیب کو ظاہر ہی نہیں کرتا. ایک تو ان لوگوں کو یہ جواب دے دیا کہ پیغمبر کے علاوہ عام لوگوں کو تو غیب بتایا ہی نہیں جا سکتا. غیب تو اللہ ظاہری نبیوں پہ کرتا ہے، اور نبیوں کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی خبریں دینے والا، اور جو اللہ کی خبر دے اسی کو ہی غیب کہتے ہیں. کیونکہ اللہ کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے لیے تو غیب ہے نا، ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں. غیب کے جاننے والے نہیں ہوتے، غیب کی خبریں. اور جو خبر دے رہا ہوتا ہے اس کو ہی ہم اپنی زبان میں علم غیب سے عرف میں ہم اس کو علم غیب کہتے ہیں. ہم حضور کے علم غیب سے یہ مراد نہیں لیتے کہ معاذ اللہ کہ حضور غیب کے خود جاننے والے ہیں. حضور کے غیب سے مراد وہ والا عالم الغیب مراد نہیں ہے کہ جس طرح اللہ خود جاننے والا ہے خود. اور ہم آقا علیہ السلام کے لیے عالم الغیب کا لفظ بھی نہیں بولنا، کیونکہ قرآن مجید کی کسی آیت میں کسی نبی رسول کے لیے عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا. تو میں مختصر بات کروں گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں صرف اور صرف عالم الغیب کا لفظ صرف آپ اللہ کے لیے بول سکتے ہیں. نبی اور رسل کے لیے عالم الغیب کا لفظ آپ نہیں بول سکتے. اطلاع بالغیب اور انبائی الغیب کا لفظ آپ بول سکتے ہیں، جس کو ہم عرف میں علم غیب سے تشبیہ دیتے ہیں انبیاء کے لیے. حالانکہ حضور کا علم غیب سے مراد ہم اطلاع بالغیب سمجھتے ہیں، عالم الغیب مراد نہیں لیتے کہ خود غیب کے جاننے والے معاذ اللہ. خود غیب کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا، ایک تو مسئلہ یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو حاضر ناظر سے مراد جو لوگ لیتے ہیں، اس کو بھی میں کلیئر کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں
کہ حاضر ناظر جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی حاضر ناظر کا لفظ بولتے ہیں. تو حاضر اور ناظر کس کو بولتے ہیں؟ حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رب کائنات نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی زندگی سے ماقبل، آپ کی قبل آوری سے قبل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی وہ قصے ہیں، وہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اللہ نے وہ واقعات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد فرما دیا کہ ذالک انباء الغیب نوحی علیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو یہ وحی کر رہے ہیں، غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اب اللہ نے غیب کا لفظ بھی بولا ہے یہاں پر کہ ہم آپ کو غیب دے رہے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں. تو غیب کی خبر ہم انبیاء کا جو علم غیب مراد لیتے ہیں وہ خبر والا اطلاع بالغیب مراد لیتے ہیں. عالم الغیب والا علم غیب مراد نہیں لیتے کہ خود غیب کا جاننے والا. خود غیب کا جاننے والا صرف عالم الغیب کا لفظ بھی ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں، اور خود غیب کا جاننے والا صرف وہ اللہ ہے. اگر اللہ نہ بتائے تو کوئی نبی یا کوئی رسول خود غیب پر دسترد، خود غیب پر تصرف نہیں رکھتا، غیب پر آگاہ ہونے پر تصرف نہیں رکھتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا اور لا شریک ہے. تو اب یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، عالم الغیب اور اطلاع بالغیب کا فرق میں نے بتا دیا. اب جو حاضر و ناظر ہے وہ بھی یہی مراد ہے کہ جس کا علم دے دیا جائے. مثلا میں ادھر بیٹھا ہوں اور مجھے یہاں سے یعنی کہ کسی ذریعے سے، کوئی اسباب سے پتہ چل جائے، میڈیا کے ذریعے سے پتہ چل جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو میں اس جگہ پر شاہد ہو جاؤں گا. علم ہے حضور کا. ہم جو حاضر ناظر سے مراد لیتے ہیں وہ حضور کا مشاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروا دیا ہے، حضور کو علم دے دیا ہے، ماقبل واقعات کی خبریں دے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. پہلے سے نہیں جانتے تھے حضور. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے آہستہ آہستہ آپ پر وحی کے ذریعے سے آپ پر وہ واقعات کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا، اور حضور کو ان واقعات پر مشاہدہ کروا دیا، آپ کو شاہد بنا دیا. تو جب اللہ شاہد بنا دے تو اسی کو ہی تو ہم حاضر ناظر لیتے ہیں کہ ان واقعات پر حضور شاہد ہو گئے. عربی میں شاہد بولیں گے، اردو میں حاضر ناظر کہیں گے. تو جس واقعہ کا خبر ہو یا علم رکھتا ہو اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. عربی میں حاضر ناظر، عربی میں شاہد بولیں گے اور اردو میں حاضر ناظر کریں گے. جس طرح اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ماقبل واقعات پر شاہد کر دیا، حاضر و ناظر کر دیا، اسی طرح حضور کے بعد قیامت تک کی حضور نے خبریں حدیث کے ذریعے سے بھی بتائی، جو کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. میں 2 حدیثیں ہدیہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار غیب کی خبروں سے نوازا ہے. میں اس میں آپ کو 2 حدیثیں پیش کروں گا، حضور دو اور ایک قرآن کی آیت پیش کروں گا. جب رب کائنات اپنے محبوب کو ماقبل واقعات پر شاہد کر دے، خود اللہ نے شاہد کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یقیناً ہم نے اس کو شاہد بنا کے بھیجا. تو جب اللہ شاہد بنا کے بھیج رہا ہے تو پھر آپ ماقبل واقعات پر بھی شاہد ہیں، اور مابعد واقعات قیامت تک جو واقعات ہیں
جو منصب رسالت کے یعنی کہ منصب نبوت کے مطابق ہے، اور منصب نبوت کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک ہر امتی کے احوال، جنت میں جانے اور دوزخ کے جانے والوں کے مراحل اور منازل کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تب بھی تو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنایا ہے، اور آپ کی امت کو دوسری امتوں پر گواہ بنایا ہے، اور ہمارا گواہ ہونا دوسری امتوں پر حضور کے ارشادات اور حضور کے فرامین کے، ہم حضور کے کہنے پر دوسری امتوں پر گواہ ہیں، کیا نام ہے، حضور کے بتانے پر، اور حضور جو ہیں وہ مشاہدے کے طور پر گواہ ہیں، یعنی کہ حضور کو ان کا علم دے دیا، ان کو دکھا دیا گیا، اور ہم حضور کے فرمان کے مطابق دوسری امتوں پر گواہ ہیں۔ حضور کا شاہد ہونا اور ہمارے شاہد ہونے میں فرق ہے۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ حضور جنت کو دیکھ کر شاہد ہیں، ہم حضور کے بتانے پر شاہد ہیں۔ ہمارا گواہ ہونا اور حضور کے گواہ ہونے میں فرق ہے۔ حضور نے جنت کو دیکھا، حوض کوثر کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور یعنی کہ اس جہاں کے سارے پردے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیے۔ حضور اس چیز پر شاہد ہیں، حضور دیکھنے پر شاہد ہیں، اور ہم جو ہیں حضور کے، یعنی کہ جو آپ نے ہمیں بتایا، ہم حضور کے کہنے پر شاہد ہیں۔ یہ فرق بتا دیا میں نے آپ کو کہ حضور کے شاہد ہونے میں اور امت کے شاہد ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی۔ اور اسی طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنت میں سب سے پہلے جنت میں جائے گا، میں اس کو بھی جاننے والا ہوں، اور جو جہنم سے سب سے پہلے نکلے گا میں اس کو بھی جاننے والا ہوں۔ جو جنت کے منازل طے کرے گا اور جو جہنم کے منازل طے کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی خبر دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دے دی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتیوں اور دوزخیوں کے منازل بتا دیے تو شاہد ہو گئے نا پھر ان پر۔ اور اسی طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ما قبل زندگی سے، ابتدائے کائنات سے انتہا تک بتا دیا، قیامت تک کہ جو جتنا جس نے ہم میں سے یاد رکھا اسے اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا ما کانا وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہوگا، اسی کو تو ما کانا وما یکون کہتے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے کائنات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر ابتدا مراحل بتائے قرآن کے، اور حضور نے حدیث میں فرمایا کہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہا تک، قیامت تک کی خبریں، جتنا ہم میں سے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔ تو یہی تو ہے کہ ما قبل کو ما کانا کہیں گے اور ما بعد کو وما یکون کہیں گے۔ یہ ہم اپنی لفظ میں عرفی زبان میں کہتے ہیں ما کانا وما یکون۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ما قبل کی بھی پر بھی شاہد کر دیا، اللہ نے کر دیا، اور ما بعد پر بھی شاہد کر دیا۔ تو جب اللہ کر دے تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر آپ کو کس چیز کا اعتراض ہے کہ جب اللہ نے ان واقعات پر آپ کو وحی کے ذریعے سے آپ کو باخبر کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حدیثوں میں فرمایا ہے، تو قرآن مجید کی روشنی میں یہ میں نے عقیدہ کلیئر کر دیا ہے کہ عالم الغیب کا لفظ آپ اللہ رب العزت کے لیے بولیں گے، اور اطلاع بالغیب یعنی کہ اللہ اپنی وحی کے ذریعے سے غیب کی خبریں بتاتا ہے، اس کو اطلاع بالغیب کہیں گے، انباء الغیب کہیں گے، عالم الغیب نہیں کہیں گے۔ عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیب کا جاننے والا، غیب کا جاننا اللہ کی شان ہے، اور غیب کا بتا دینا نبیوں کو، اس کو اطلاع بالغیب کہیں گے، انباء الغیب کہیں گے۔
اور اطلاع بالغیب کو ہم اپنی زبان میں عرف میں علم غیب کہتے ہیں۔ نبی کا جو اطلاع اللہ خبر دیتا ہے نا غیب کی، اس سے مراد ہم عرف میں علم غیب کہتے ہیں۔ علم نبی کا علم غیب سے مراد ہم عالم الغیب نہیں سمجھتے کہ غیب کا خود جاننے والا، وہ غیب کا خود جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے ان پر غیب کو کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اطلاع بالغیب کہتے ہیں، جو اپنی زبان میں ہم عرف میں علم غیب مراد لیتے ہیں۔ اور حاضر ناظر کا بھی میں نے آپ کو مطلب بتا دیا، اردو میں حاضر ناظر کہتے ہیں، عربی میں شاہد کہتے ہیں۔ اللہ نے ماقبل واقعات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے ذریعے سے کھول دیا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی واقعات ہیں اللہ نے آہستہ آہستہ وحی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام پر کھول دیے، اسی کو ہم شاہد کہتے ہیں۔ عربی میں شاہد کہیں گے، اردو میں حاضر ناظر کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کا علم دے دیا جائے، جس کا مشاہدہ کروا دیا جائے، جس کا دکھا دیا جائے، اسی کو ہی تو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ علم مطلب ہو مجھے یعنی کہ علم دے دیا جائے تو سمجھو، دکھا دیا جائے، یعنی کہ ایک چیز کا میں علم رکھتا ہوں تو سمجھو کہ میں موجود ہوں۔ موجود کو حاضر کہتے ہیں اور دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ان کو دکھایا تو پھر حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، علمی حساب سے، جسمانی طور پر نہیں۔ جسمانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج اپنے قبر منور میں ہیں، اور علم کے لحاظ سے شاید آپ امتوں کے سارے احوالوں کو آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے امتیوں کی جنت دوزخ کے بارے میں آپ جاننے والے ہیں، وہ تو حدیثوں میں آ گیا آپ کو۔ تو سامعین حضرات، ہم حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے امت پر شاہد، امت کے اعمال پر حاضر ناظر مانتے ہیں۔ اور اللہ کا حاضر ناظر اور پیغمبر کے حاضر ناظر میں فرق ہے۔ اللہ کا جو حاضر ناظر ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ خود جاننے والا، اور اللہ ہر جز ہر قطرے کو جاننے والا، ہر جہت کا۔ اور نبی حاضر ناظر وہاں ہے جہاں اللہ خبر بتائے، جہاں نبی کو اللہ بتائے وہاں پیغمبر حاضر ہوتا ہے۔ پیغمبر اللہ کی طرح حاضر ناظر نہیں ہے، کیا نام ہے، پیغمبر کا حاضر ناظر ہونا اللہ کے وحی کے ذریعے سے، اللہ کے علم کے ذریعے سے ہے۔ تو لہذا یہ مسئلہ میں نے کلیئر کر دیا آپ کو۔ جو مولویوں میں اور علماء میں اور مکاتب فکروں میں ایک فساد ڈلا ہوا ہے، اور وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے، کسی مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک غیب پر خود تصرف رکھتے ہیں یا خود جاننے پر قادر رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، غیب پر قادر صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ اس کی شان ہے۔ ہاں نبیوں کو غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں، اور نبی کا مطلب بھی ہوتا ہے اللہ کی خبر دینے والا۔ تو آپ کو سامعین یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے آپ یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس کو آگے تک پہنچائیں، اور لوگوں کی غلط فہمیوں کو ختم کرائیں، امت میں وحدت پیدا کریں، اتحاد امت پیدا کرائیں، اصلاح امت پیدا کریں، آپس میں مشترکات پر اکٹھے ہوں اور تفرقے کو ختم کریں، قرآن کی اس آیت پر عمل کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کے دامن کو پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، کیا نام ہے، وہ ہے عالم دین جو امت میں وحدت پیدا کرے۔ تو سامعین حضرات، اس پر آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سپیچ کو لازمی کمنٹ کیجئے، ہر سپیچ کو کمنٹ لازمی کیا کریں۔ تو یا رب العالمین، میں ناقص العلم ہوں، اپنے فضل و رحمت سے تو قبول فرما، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو یہ میرے اللہ معاف فرما۔ کلی علم کا مالک تو ہے، میرے اللہ، میرے خالق، اس بیان کو اپنے فضل و رحمت سے اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ جلیلہ کے ذریعے سے میری اسپیچ کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین۔
وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.